بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو سہارا دیتا اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا، اور ایک دن میں ان صحابہ کے راستے پر بیٹھ گیا جس سے وہ نکلتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نکلے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے سوال صرف اس لیے کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی گزرے اور مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر میرے پاس حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میرے دل میں تھا وہ آپ جان گئے اور میرے چہرے کے آثار کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، میرے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ پھر آپ چل پڑے اور میں آپ کے پیچھے چلا حتیٰ کہ آپ داخل ہوئے اور میں نے اجازت مانگی تو اجازت مرحمت فرما دی اور میں داخل ہوا۔ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پیا تو دریافت فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے فلاں نے ہدیہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اہل صفا کے پاس جا کر انہیں بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں اہل صفا اسلام کے مہمان تھے، نہ وہ کسی کے والی تھے نہ مال کے مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز صدقے کے طور پر آتی تو آپ اہل صفا کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب کوئی ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اصحاب صفا کی طرف پیغام بھجواتے، خود بھی اس میں سے لیتے اور انہیں بھی شریک فرماتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اصحاب صفا میں سے تھا۔ ایک دن میں روزے سے گزرا اور شام ہوئی تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا۔ قریش کے خصال لوگ اہل صفا کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ کس کے پاس جاؤں؟ دل نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ نماز کے بعد تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے ان کا انتظار کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں قریب ہوا اور کہا مجھے پڑھائیے، حالانکہ میرا ارادہ صرف کھانے ہی کا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے قرآن کریم کی چند آیات پڑھائیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اس میں داخل ہو گئے اور مجھے دروازے پر چھوڑ دیا۔ میں ٹھہرا رہا اور سوچا کہ کپڑے اتاریں گے پھر میرے لیے کھانے کا کہیں گے، لیکن میں نے کچھ نہ دیکھا۔ جب مجھ پر انتظار لمبی ہو گئی تو کھڑا ہوا اور چل پڑا۔ سامنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، آج تمہارے منہ کی بو شدید ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں آج روزے سے تھا اور روزے کے بعد افطار نہیں کیا، نہ افطاری کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو اپنی ایک حبشہ باندی کو بلایا اور فرمایا وہ پلیٹ ہمارے پاس لاؤ۔ باندی پلیٹ ہمارے پاس لائی تو اس میں بچا کچا کھانا لگا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے جو تھے جو پہلے کھایا تھا اور اس کے اطراف میں کچھ باقی تھا، بہت تھوڑا سا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اسے اتار کر کھانے لگا۔ میں کھاتا رہا حتیٰ کہ سحر ہو گیا۔